ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبتهي التهامي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أوصيكم عباد الله نفسي بتقوى الله أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات محمد وعلى سب سے پہلے آپ حضرات اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اور خود اپنی ذات کے لیے تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اگر ہم نے اس شعبے میں کوئی کمی کی، اس سیکشن میں اگر ہم نے تساہلی برتی، تو یاد رکھیے گا قرآن کے مطابق بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا گھاٹا ہمارے سامنے آئے گا۔ اس لیے مومنین امام المتقین سے اگر وابستہ ہونا ہے تو متقی بنیے، امام المتقین سے اگر رابطہ برقرار کرنا ہے تو جیسے وہ ہیں ویسے ہی ہمیں بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، کس کی مجال ہے کہ وہ علی جیسا بن سکے، کس کی مجال ہے کہ وہ اہل بیت جیسا بن سکے۔ صحیح ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ تم علی بن جاؤ، ہم کب کہتے ہیں کہ تم حسین بن جاؤ،
لیکن جب تم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے، جب ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرو گے تو تم غلام سلمان بن سکتے ہو، ابو ذر کے غلام بن سکتے ہو۔ لیکن پہلے ہی مرحلے میں اگر ہمت ہار گئے کہ ہم تو علی نہیں بن سکتے، ہم تو ان کے جیسے نہیں بن سکتے، تو پھر کس کے جیسے بننا چاہتے ہو؟ کوئی تو تمہارا آئیڈیل ہونا چاہیے نا، کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو تمہارے لیے نمونہ عمل ہو، جو تمہارے لیے اسوہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم انہیں نمونہ عمل بنائیں کہ جنہیں اللہ نے نمونہ عمل بنا کر بھیجا ہے، جنہیں اللہ نے تربیت دی ہے، جنہیں اللہ نے پڑھایا ہے، یہ بارگاہ خداوندی کے شاگرد ہیں، تو ان کو اگر ہم نمونہ عمل قرار نہیں دیں گے تو کسے نمونہ عمل قرار دیں گے؟ لہذا ایک راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، ایک راستہ ہے جو الہی راستہ ہے۔ یہی وہ راستہ ہے کہ اگر ہم اس پر چلیں گے تو ہمیں جنت تک لے کر جائے گا۔ دنیا میں راستے تو بہت سے ہیں، لیکن کیا ہر راستہ ہمیں نجات تک لے جائے گا؟ نہیں عزیزو، ایک ہی راستہ ہے، اور یہ اتنا اہم راستہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ جب تم نماز پڑھا کرو تم کم سے کم 24 گھنٹے میں 10 مرتبہ اس راستے کا ذکر کیا کرو۔ توجہ کریں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، 24 گھنٹے میں منیمم میں کہہ رہا ہوں، اللہ چاہتا یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 10 مرتبہ ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے دعا بھی کریں۔ اور وہ کون سا راستہ ہے جسے 10 بار یاد کرنا ہے آپ کو 24 گھنٹے میں؟ وہ ہے صراط مستقیم۔ آپ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یہ بار بار صراط مستقیم کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یاد رکھیے گا، بہت قیمتی بات میں کہہ رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ بات میں کہہ رہا ہوں۔ 2 قدم ہیں، 2 طرح کے قدم ہیں، ایک مومن کا قدم ہے، ایک شیطان کا قدم ہے۔ توجہ کیجیے گا، بہت امپورٹنٹ قرآن کی آیت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، جب آپ راستے پر چلیں گے تو چلنے کے لیے آپ کا ہاتھ استعمال میں نہیں آئے گا، بلکہ آپ کے قدم جو ہیں وہ جو ہیں آپ کے ہر حالت حرکت میں رہیں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ توجہ کریں عزیزو، خدا کہتا ہے کہ شیطان کے قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یہ شیطان جو ہے اس کے قدم سے محفوظ رہو۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ پروردگار کس کے نقش قدم پر چلیں؟ اللہ آواز دے گا، ہم نے کچھ مخصوص لوگوں کو جو ہے تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری نجات کے لیے بھیجا ہے، اور انہیں اتنا سجا دیا ہے، انہیں اخلاق کے ذریعے اتنا سجایا کہ ہم نے پہلے ان سے یہ کہا کہ تم لوگوں سے اخلاق کا کلمہ پڑھواؤ، بعد میں نبوت و رسالت کا کلمہ پڑھوانا۔ یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کے نقش قدم پر چلو۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا عزیزو۔ کچھ لوگ پیغمبر کے پاس آئے
اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، عجیب بات کہی ہے، پوری توجہ کریں انشاءاللہ، آپ تک ایک اہم موضوع ہے کہ میں لے کر آیا ہوں۔ کچھ اصحاب تھے، آنے کے بعد انہوں نے ایک عجیب بات کہی، یا رسول اللہ نخاف علینا النفاق۔ اللہ اکبر، بہت امپورٹنٹ بات ہے عزیزو، بہت اہم بات ہے، پوری توجہ فرمائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو بزم پیغمبر میں بیٹھا ہوا ہے، جو پیغمبر کا چاہنے والا ہے، جو پیغمبر کا کلمہ گو ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نخاف علینا النفاق، یا رسول اللہ ہم جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کہیں نفاق تو نہیں آ گیا ہے۔ توجہ کریں عزیزو، بہت عجیب بات ہے۔ پیغمبر یا رسول اللہ جب آپ کی بزم میں رہتے ہیں تو ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن جب آپ کی بزم سے باہر آ جاتے ہیں، توجہ کریں عزیزو، جب آپ کی بزم سے باہر آ جاتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ اندر بزم پیغمبر میں ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور بزم پیغمبر کے باہر ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی کو تو نفاق کہا جاتا ہے نا۔ نفاق سمجھتے دو روئی، دو طرح کی بات ہے نا۔ تو یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جملہ سنیں گے، پیغمبر کا جواب سنیں عزیزو۔ ہم نے آیت کیا پڑھی تھی؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ خطوات کہتے ہیں قدم کو، سمجھ رہے ہیں نا؟ خطوہ کی جمع خطوات ہے، یہ شیطان کے قدم کی پیروی نہ کرو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ پیغمبر سے جب اصحاب نے کہا کہ ہم آپ کے درمیان رہتے ہیں تو بہت مومن ہوتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں تو حالات ہمارے ایمان کے خراب ہو جاتے ہیں، یہ دو روئی، یہ نفاق لگ رہا ہے ہمیں یا رسول اللہ، یہ نفاق تو نہیں ہے کہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا فَذَاكَ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ، یہ جو تمہاری کیفیت ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہماری بزم میں نہیں آتا ہے، تمہارے پاس آ کر جو ہے تمہارے ایمان کو متزلزل کر دیا کرتا ہے، تمہارے ایمان کو جو ہے ڈسٹرب کر دیا کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ بہت تیزی سے حملہ نہیں کرتا ہے، وہ سسٹمیٹک طریقے سے حملہ کرتا ہے۔ خطوات قرآن نے کیوں کہا؟ آپ جانتے ہیں نا، ایک مثال دے دوں گا تو انشاءاللہ بات واضح ہوگی، لیکن آپ کو پہلے اس کے پہلے ایک صلوات پڑھنا ہوگا محمد والے محمد۔ اب میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے صلوات نہیں پڑھی ہے، تو میری گزارش ہے کہ وہ لوگ بھی مل کے صلوات پڑھیں، مل جل کر محمد والے محمد۔ کیونکہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، آپ سب کو میری طرف متوجہ رہنا ہے، ورنہ بات نکل جائے گی۔ کیا کہا پیغمبر نے کہ چونکہ جب تم میری بزم سے باہر نکلتے ہو نا تو شیطان جو ہے تمہیں اریسٹ کر لیتا ہے، تمہیں گرفتار کر لیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک روایت ہے کہ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، پیغمبر اپنے مسجد میں آ رہے تھے، دیکھا کہ باہر جو ہے وہ کیا بولتے ہیں شیطان کھڑا ہوا ہے۔ یعنی کیا مقصد یہ ہے کہ وہ منتظر رہتا ہے مسجد سے باہر نکلے کہ ہم اپنا کام جو ہے شروع کر دیں۔ اس لیے یہ جگہ مسجد سے میری مراد فقط مسجد نہیں بلکہ وہ جگہ
کہ جہاں پر کار مسجد انجام دیا جا رہا ہو، جہاں پہ مسجد کا کام کیا جا رہا ہو، وہ امام بڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے گھر کا ایک چھوٹا سا کمرہ بھی ہو سکتا ہے جہاں پر آپ جو ہے علمی گفتگو کر رہے ہوں، مسائل شرعیہ بیان کروا رہے ہوں، علماء کو بلا کر، خطیب کو بلا کر، ذاکر کو بلا کر وہاں پر جو ہے وہ فضائل بیان کروا رہے ہوں۔ یہ ساری جگہیں جو ہیں اگر خلوص کے ساتھ کام کیا جائے تو شیطان یہاں پر نہیں آتا ہے۔ اب یہ شیطان جو ہے وہ قرآن نے کیا خطوات کا لفظ استعمال کیا ہے، قدم۔ شیطان آہستہ، تو قدم جو ہے نا آپ جب بڑھاتے ہیں تو بہت تیز نہیں چلتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، جاگنگ وغیرہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور سے جب انسان قدم بڑھاتا ہے تو وہ آہستہ قدم رکھتا ہے۔ شیطان آہستہ چلتا ہے، جیسے چوروں کو دیکھا ہوگا کہ رات میں جب چور جو ہے کسی گھر میں گھستا ہے تو دوڑتا نہیں ہے بلکہ اس کا قدم جو ہے وہ زمین پر آہستہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تیز کام کرے گا تو کامیابی نہیں ملے گی۔ حدیث میں آیا کہ شیطان کسی کو بہکاتا ہے تو فوراً کوشش نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر جلدی سے بہکائے گا تو اس کا طریقہ اور ہوگا، لیکن جب اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرے گا تو اس کی بات جو ہے اور ہوگی۔ اس لیے بہت سی شخصیتیں ہیں، میں ایک نام لیتا ہوں، بنی امیہ کا ایک بادشاہ ہے، اس کا نام ہے عبد الملک ابن مروان۔ نام سنا ہے آپ نے؟ جی نام سنا ہے نا، عبد الملک ابن مروان۔ یہ بنی امیہ کا بادشاہ ہے۔ یزید کے بعد بنی امیہ کے بادشاہوں میں سب سے بڑا اگر کوئی ظالم ہے تو عبد الملک ابن مروان ہے، یہ یاد رکھیے گا، عبد الملک ابن مروان۔ اس کے حجاج ابن یوسف کا نام سنا ہے کسی نے؟ حجاج ابن یوسف نے 1,00,000 سے زیادہ 1,20,000 کے قریب جو ہے محبان اہل بیت کو شہید کیا ہے حجاج ابن یوسف نے۔ لوگ سمجھتے ہیں عام طور سے کہ حجاج ابن یوسف بادشاہ تھا، بادشاہ نہیں تھا، عبد الملک ابن مروان کا یہ گورنر تھا، یاد رکھیے گا، حجاج ابن یوسف۔ اور اس حجاج ابن یوسف نے جو ہے قتل عام کیا ہے، یعنی اگر شیعوں کے قاتلین میں سے آپ 5 بڑے قاتلوں کی فہرست تیار کریں گے تو ہی ول بی ون آف دیم، یہ ان میں سے ایک ہوگا۔ کون؟ عبد الملک ابن مروان۔ دیکھیے شیطان کیسے بہکاتا ہے، اس کو سمجھیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرتا ہے۔ اس کا ایک لقب تھا حمامۃ المسجد، توجہ کریں عزیزو، حمامۃ المسجد۔ حمامہ سمجھتے کسے بولتے ہیں؟ حمامہ بولتے ہیں کبوتر کو، حمامۃ المسجد یعنی مسجد کا کبوتر، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا مقصد؟ دیکھیے دیکھا ہوگا آپ نے جو مسجد کے جو کبوتر ہوتے ہیں وہ جیسے ہی جاتے ہیں اپنے کھانے ہونے کی تلاش میں، لیکن فوراً جب واپس آتے ہیں، کھا لیتے ہیں، کھانا مل جاتا ہے تو فوراً وہ مسجد پہ آ کے گنبد پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ۔ یہ عبد الملک ابن مروان کون ہے؟ اسے حمامۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ یہ شب و روز مسجد میں رہا کرتا تھا۔ یاد رکھیں گے عزیزو، ایمان کی حفاظت کے لیے اسی لیے رضیت باللہ رب والی دعا پڑھنی چاہیے تاکہ ایمان جو ہے محفوظ رہے عزیزو، یہ حفاظت ایمان کی دعا ہے۔ سنیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بڑا خراب لگے گا مجھے معلوم ہے، یہ جو شمر ہے، شمر جانتے ہیں کون تھا پہلے؟ کسی کو معلوم ہے؟ لوگ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ آپ شیعہ کہیں بھڑک نہ جائیں۔ یہ جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے معاویہ کے خلاف ہوا تھا، معلوم ہے آپ کو؟ جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھا، بعد میں وہ خوارج میں داخل ہوا ہے، یہ جو شمر ابن ذی الجوشن ہے، سمجھ رہے ہیں اپنا؟ لیکن اس نے وہ جرائم کیے ہیں، اس نے وہ ظلم کیا ہے
کہ جب زیارت عاشورہ میں چند ظالموں کے نام لیے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک شبر کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ پہلے مولا علی کے ساتھ تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، ایمان کو بچانا جو ہے، یہ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے، بہت ضروری ہے۔ بڑی بڑی شخصیتیں آپ کو ملیں گی کہ جن کا ایمان شروع میں ٹھیک تھا۔ حسان ابن ثابت جس نے غدیر میں مولا علی کی خلافت کے بعد معرکۃ الآرا قصیدہ کہا تھا، لیکن بعد میں کیا کیا، وہ جا کر جو ہے دشمنوں سے مل گیا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ، کہ ایمان پر زندہ رہنا آسان ہے، ایمان پر مر جانا بہت مشکل کام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ وہ حدیث سنی ہوگی، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محبت اہل بیت لے کر مر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ اہل بیت کی محبت پر زندہ رہنا کمال نہیں ہے، اہل بیت کی محبت لے کر وہاں جانا یہ بہت بڑا ہنر ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ لہذا یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو یہ عبد الملک جو ہے یہ نمازی تھا، پرہیزگار تھا۔ کربلا میں آپ جانتے ہیں امام حسین کے مقابلے میں بہت سے حافظ قرآن بھی تھے، امام حسین کے مقابلے بہت سے نمازی بھی تھے، لیکن ان کا ایمان کس طرح سے چلا گیا، ایمان کیسے رخصت ہو گیا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس نقطے پر توجہ دیں عزیزو۔ عبد الملک کا جو باپ تھا اس کا نام کون تھا، کیا تھا؟ مروان تھا۔ مروان کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ کیسا خبیث آدمی تھا، اس کے بارے میں مجھے بیان نہیں کرنا ہے، ماشاءاللہ مجلس کے ذریعے سے آپ مروان کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ جب مروان واصل جہنم ہوا ہے تو اس کو جو ہے اس کو بلایا گیا، کہا کہ صاحب گدی آپ کو سنبھالنی ہے، یہ سیٹ جو ہے آپ کو لینی ہے، آپ کے بابا جو ہیں چلے گئے ہیں تو اب آپ کو، تو یہ جو ہے جب فیصلہ کر لیا ان لوگوں نے جو درباری تھے، مرنے کے بعد مثلا اس کی نماز ہو گئی، اس کو دفن کر دیا مروان کو مثال کے طور پہ، اور اس کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے اور یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا تھا، سنیں عزیزو سنیں، اور میٹنگ میں یہ پاس ہوا کہ صاحب بہت پڑھا لکھا ہے عبد الملک، اس کو جو ہے کیا کیا جائے، اس کو بنایا جائے بادشاہ بنایا جائے مروان کی جگہ پہ۔ تو یہ قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے جو ہے قرآن جو ہے ایسے قرآن پڑھ رہا تھا، پڑھتے لوگوں نے کہا اس نے قرآن کو بند کیا، سنیں عزیزو، اس نے قرآن کو بند کیا اور اس کے بعد اس کو رکھ دیا زمین پہ اور کہتا ہے کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب جو ہے میری اور تیری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ ہاتھ واضح ہو رہی ہے؟ اب یہ جو ہے ہماری اور تمہاری کیا ہے، یہ جدائی کا ٹائم ہے، بس ختم ہو گیا۔ یعنی کیا مقصد عزیزو، یعنی دین رخصت ہو گیا۔ اس کو معلوم تھا، اس کو معلوم تھا کہ جس تخت کے اوپر وہ بیٹھنے جا رہا ہے اس تخت پہ بیٹھ کر اسے بنی امیہ کے جو اغراض و مقاصد ہیں، جو بائیلاز ہیں، اس کو فالو کرنا ہوگا ورنہ مار دیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کے وجہ راز کیا ہے عزیزو؟ یہی ہے کہ ہم پہچانیں، ہم جانیں کہ ہم کو جو ہے کس طرح سے جو ہے دنیا میں رہنا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے عزیزو، آخر تک جو ہے کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، لیکن جب تہ میں جائیے تو وہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، شاید جو ہے یہ آخری مثال ہے، بہت امپورٹنٹ مثال، بہت خوبصورت مثال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور مجھے ایسا لگتا ہے تقریباً سب نے اس کو جو ہے اس کا تجربہ کیا ہے، سب کے ساتھ یہ ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب جاتے ہیں کہیں پر، اب تو خیر مسجد میں حوض کا رواج جو ہے تقریباً ختم ہو گیا ہے، ورنہ ایک زمانے میں مسجدوں میں حوض ہوا کرتا تھا وضو کرنے کے لیے۔ عمران صاحب یاد ہے آپ کو؟ دیکھا کبھی؟ ہر جگہ ہے۔
آپ جب اس حوض کو اوپر سے دیکھتے ہیں نا تو آپ کو پانی بڑا صاف نظر آتا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اسی حوض کے اندر گرد و غبار، مٹی آہستہ آہستہ جو ہے اس کی تہ میں جمع ہو جایا کرتی ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کی تہ میں گندگی ہے، اس کی تہ میں مٹی ہے، آپ کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ کب معلوم ہوتا ہے کہ مٹی اس کے تہ میں جمع ہے؟ جب آپ خود جو ہے حوض میں جاتے ہیں اور آپ کا پیر جو ہے وہاں پہ لگتا ہے تو پانی تھوڑی دیر میں جو ابھی تک صاف تھا وہ مٹمیلا ہو جاتا ہے عزیزو۔ کیوں؟ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن جب آپ اندر گئے تب آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ حوض کتنا گندا ہے یا نہیں تھا محترم؟ تب سمجھ میں آیا کہ یہ حوض کتنا گندا ہے۔ ایسے ہی ہماری زندگی ہے، ہو سکتا ہے ہم کو دیکھنے میں ہماری زندگی بڑی اچھی لگے، میں تو نمازی ہوں، میں تو پرہیزگار ہوں، میں تو متقی ہوں، میں تو نماز شب پڑھتا ہوں، میں تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہ کی ایک چنگاری جو ہے تمام درخت کو جلا کے راکھ کر دے عزیزوں۔ یہ بھی ممکن ہے نا؟ یہ جو ہم نے جنت میں ثواب کے درخت لگائے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک چنگاری جو ہے اس کو جلا کے راکھ کر دیں۔ لہذا یہ ناز نہیں کرنا ہے، ہم کو ہمیں خوشی نہیں منانی ہے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ احتیاط کرنا ہے، آلویز، ہمیشہ ہم کو یہ سوچنا ہے اتنی نیکی کرنی ہے، اتنی نمازیں پڑھنی ہے، اتنے عمل خیر کر لیے ہیں، شاید یہ کافی نہ ہو، شاید یہ کافی نہ ہو، اور کیا جائے، خود کو بچایا جائے، خود کو جو ہے آمادہ کیا جائے۔ لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے، اسے بھی سن لیجیے، بڑا مزیدار ہے۔ اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اگر بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں، چلیے آپ کو میں روایت سنا دیتا ہوں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے۔ حکیم لقمان کو آپ سب جانتے ہیں، ہے نا؟ حکیم لقمان کو کون ہے جو نہیں جانتا؟ حکیم لقمان کوئی معصوم نہیں تھے، کوئی نبی نہیں تھے، لیکن ان کی باتوں میں اتنا دم تھا کہ وہ خدا کہ جس کے پاس میٹر کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی حکیم لقمان کی باتوں کو وہ قرآن کی پاکیزہ آیتوں کا حصہ بنا رہا ہے عزیز۔ کتنا بڑا آدمی ہے یہ، کتنا عظیم انسان ہے حکیم لقمان۔ حکیم لقمان کی نصیحتیں جو ہیں غیر معصومین کی بات کر رہا ہوں میں، انبیاء اور غیر معصومین کی باتوں کو چھوڑ دیجئے، غیر معصومین میں سب سے بہتر اگر کسی کی نصیحت مانی گئی ہے تو حکیم لقمان کی مانی گئی ہے۔ حکیم سے مراد جو ہے شاید وہ حکیم جو ڈاکٹر کے مقابلے میں ہے وہ حکیم نہ ہو، حکیم یعنی حکمت والا۔ من اوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت عطا کی جائے اسے خیر کثیر مل جایا کرتا ہے عزیز۔ قرآن کہہ رہا ہے، شاید یہاں پر حکیم سے مراد یہ بھی ہو کہ ان کے پاس حکمت تھی۔ حکمت کا ترجمہ کوئی بتا سکتا ہے انگلش میں کیا ہے؟ کتنے لوگ یہاں پر ہیں بتائیں؟ حکمت کو اگر آپ انگلش میں کنورٹ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا وزڈم۔ حکمت یعنی وزڈم، یاد رکھیے گا۔ حکیم لقمان کے پاس جو وزڈم تھی، جو حکمت تھی، وہ کسی کے پاس نہیں تھی عزیزو، کسی کے پاس وہ حکمت نہیں تھی۔ غیر معصومین کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ نے ان کی باتوں کو جو ہے قرآن میں نقل کیا ہے، ائمہ معصومین نے نقل کیا ہے کہ حکیم لقمان نے ایسا کہا تھا، حکیم لقمان نے ایسا کہا تھا، خدا کہہ رہا ہے حکیم لقمان نے یہ کہا تھا۔ بہت بڑی بات ہے نا عزیزو، بہت بڑی بات ہے۔ ایک بہت بڑا آدمی جو ہے وہ ایک معمولی انسان کے بارے میں کہے کہ فلاں صاحب نے کیا اچھی بات کہی تھی، مثال کے طور پہ ایک مرجع وقت کہے ایک معمولی انسان کے بارے میں کہ یہ بات میں نے فلاں شخص سے سنی تھی، وہ کون تھا؟ وہ فلاں مسجد کا خادم تھا، مثال کے طور پہ آیت اللہ سیستانی کہیں، آیت اللہ خامنئی کہیں، تو اس میں کچھ دم ہوگا تبھی تو کہیں گے نا عزیزو، ہے نا؟ کیونکہ خود ان کا کہنا ہے، ائمہ معصومین کا کہنا یہ ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔
ہے یا نہیں ہے؟ یہ دیکھو گے کیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ جانتے ہیں کیا ہے حکیم لقمان نے کیا کہا؟ اے میرے لال۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جتنی بھی حکمتیں ہیں حکیم لقمان نے اپنے بچے کو مخاطب کیا، یا بنیا کہا، اے میرے فرزند، اے میرے لال۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے ہر باپ کے لیے کہ وہ بھی اپنے بچوں سے جو ہے فقط ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، کبھی کبھی کچھ حکمت آمیز بات بھی کر لیا کرے۔ عزیز کبھی جو ہے اس میں ایسی باتیں بھی ہونی چاہیے، فقط جو ہے اظہار محبت تو ہونا چاہیے، شفقت پدری تو ہونا چاہیے، پیار تو ہونا چاہیے۔ لیکن کتنے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو جو ہے حکیم لقمان کی طرح سے جو ہے وہ نصیحت کرتے ہوں گے؟ کتنے بچے، کتنے باپ ہیں؟ میں نہیں کہتا ہوں نہیں ہیں، بہت سے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی مل جائیں گے اس سماج میں کہ جو جنہیں یہ فکر ہی نہیں ہے کہ اس کا بچہ کہاں جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو نماز کے لیے اٹھایا جا رہا ہے تو فوراً باپ بگڑ جاتا ہے، ماں بگڑ جاتی ہے، ارے بہت تھکا ہوا ہے، ٹیوشن سے آیا ہے، کل اس کو صبح جانا ہے، آپ اس کو نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے عزیزو؟ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ بس آخری بات، اور بہت ہی پیاری بات ہے، میری نہیں ہے کہ پیاری بات، میں تو معمولی سا طالب علم ہوں، حکیم لقمان کی بات ہے۔ وہ اپنے بچے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے میرے لال، یہ سمجھو، بس یوں سمجھو کہ دنیا میں جتنے نیک انسان پائے جاتے ہیں ان کی تمام نیکیوں کو جمع کر کے ترازو کے ایک طرف رکھا جائے اور تمہاری نیکی کو ترازو کے دوسرے طرف رکھا جائے اور تمہاری نیکی کا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے، یعنی تمہاری نیکی ان سب سے زیادہ ہو، پھر بھی مطمئن نہ ہو جانا کہ تم جو ہے جنت میں چلے جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسی کمی ہو جو تمہیں جنت میں جانے سے روک دے۔ کون کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حکیم لقمان کہہ رہے ہیں۔ اب سنیے عزیزو، کسی کو پلٹ دیجیے، ہاں بیلنس بنایا جاتا ہے نا، دین اعتدال ہے، افراط تفریط دین میں تھوڑی ہے۔ اب دوسری طرف کہا، میرے لال یوں سمجھو کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی بد کردار لوگ ہیں، بد اعمال لوگ ہیں، ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو، ان کے جرائم کو ترازو کے ایک طرف رکھا جائے اور تمہاری جو برائیاں ہیں یا تمہارے جو گناہ ہیں اس کو ترازو کے دوسرے طرف رکھا جائے، پھر بھی تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پروردگار تمہیں جہنم میں بھیج دے گا۔ ہو سکتا ہے تمہاری کوئی ایک نیکی ایسی ہو جو تمہیں جنت میں لے کر چلی جائے۔ معمولی بات ہے، اس کو آپ نے آسانی سے لے لیا۔ آپ ذرا غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ المؤمن یکون بین الخوف والرجاء، مومن جو ہوتا ہے وہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، بالکل ہی سینہ نہ تان دے کہ اب تو ہماری جنت پکی ہے اور بالکل مایوس نہ ہو جائے کہ ہماری جہنم جو ہے پکی ہو گئی ہے۔ اب ہمیں عمل خیر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کتنے بھی گناہ کر لو تم، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے سامنے جو خدا ہے وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ہے نا یہ چیز؟ پیارا دین ہے یا نہیں ہے؟ خوبصورت دین ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ایسا کوچا، کوئی ایسی گلی نہیں ہے شریعت میں جو جسے بند کلی کہا جائے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، بلکہ تمہارا خدا جو ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔